يا ربي أنت الرحمن يا ربي أنت الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معزز سامعین کرام، اسلامی بھائی اور دوستو، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس دینی مجلس میں اکٹھا ہونے کا موقع عنایت کیا ہے، اور اس کے بعد شکر گزار ہیں اسلامک دعویٰ سینٹر احسا کے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا یہ ایک قیمتی موقع فراہم کیا ہے. لہذا ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر اپنے شیخ محترم جناب عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ کے کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے موقع دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائے، اور پھر ہمیں اس سے نجات کا پروانہ اللہ کی بارگاہ سے مل سکے. جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے میرے بھائیوں اعلان میں سنا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی شیق موضوع ہے، بڑا ہی بہترین موضوع ہے، اور ڈائریکٹ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہماری آخرت سے ہے. اگر ہم نے ان کو اپنا لیا اور اپنی زندگی میں جگہ دے دی تو یاد رکھیں حقیقی کامیابی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سنایا ہے وہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگی. اللہ فرماتا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کا وارث بنا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل میں کامیاب انسان ہے، اسی کو کامیابی ملنے والی ہے. تو میرے بھائیوں، جہنم ایک بری جگہ ہے، جہنم ایک برا ٹھکانہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار رکھا ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں ترجمہ کے ساتھ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنت اور جہنم کا متعدد بار، کئی بار تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، اور جنت کے مقابلے میں جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے زیادہ کیا ہے. ہو سکتا ہے مقصد یہ ہو کہ انسان ڈراؤنی چیزوں کو زیادہ قبول کرتا ہے اور اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر جہنم کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے، کہیں پر جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پر جہنم والوں کو کس طریقے سے عذابیں ملیں گی، ان کا بچھونا کیا ہوگا، کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، کس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کی عذابیں ٹوٹیں گی، اور کس طریقے سے انہیں عذابوں سے دوچار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہے
یا جو بھی انسان ہے اگر اس کا عقیدہ اور ایمان آخرت کے دن پر ہے تو اس کی تمنا اور اس کی خواہش اور آرزو یہ ہے اور یہ ہوتی ہے اس کی آرزو کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے ہمیں نجات دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف آرزو کرنے سے، تمنا اپنے دلوں میں جگانے سے، خواہشیں رکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے، جہنم سے نجات نہیں دے گا۔ اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں۔ اسلام نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال جنت کے بتلائے ہیں اور بہت سارے اعمال جہنم کے بعد سے نجات دلانے والے بتلائے ہیں۔ ان دونوں کو اکٹھا کر کے، ان دونوں کا مجموعہ ہمارا ہدف بنتا ہے، کیونکہ جو انسان جنت کا وارث بنے گا وہ آدمی جہنم سے بچنے والا انسان ہوگا، جو آدمی جنت سے، جہنم سے نجات پانے والا ہوگا اسی آدمی کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے اعمال ہیں جنہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہمیں سننے کے بعد ان تمام امور پر اور ان تمام اعمال پر ہمیں اللہ تعالی کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور ہماری حقیقت سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو بنایا ہے اور وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ معمولی سا جسم جس پر اگر تھوڑا سا خراش آ جائے یا اسے زخم لگ جائے یا چوٹ آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور اگر معمولی تھوڑا زخم تھوڑا گہرا ہو تو انسان کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، یہ زخمیں اسے پریشان کر دیتی ہے، دواؤں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، ایک سے ایک بڑے ڈاکٹر سے مراجعہ کرتا ہے اپنی اس درد کو دور کرنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین میرے بھائیوں جس جہنم کو اتنا زیادہ خطرناک بنایا ہے، جس کے اوپر 70 لگام، اللہ 70,000 لگام متعین فرمائے ہیں، جس ہر لگام پر اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو متعین کیا ہے، اور جس کے اندر مختلف قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہاں پر مطالبہ کیا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ کمزور انسان اس جہنم کو جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، جس کی شدت اور جس کی گرمی دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، انسان دنیا کی آگ کو 1 منٹ بلکہ 10 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس آگ کو کیسے انسان برداشت کرے گا؟ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم جو بنائی ہے، ایسا نہیں کہ انسان اس میں جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بطور عذاب ہم کو ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں انسان ختم نہیں ہوگا، انسان نہ وہاں پر مر ہی سکتا ہے اور نہ ہی وہ زندگی کا وہاں پر لطف ہی لے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے بعد نہ وہ زندہ ہی رہے گا اور نہ ہی مردہ رہے گا، کیونکہ اسے موت نہ آئے گی، اور زندگی کا جو مین مقصد ہے کہ انسان لطف اٹھائے، عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اس سے خاطر خواہ فائدہ جہنم میں وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ وہاں زندہ نہ رہے گا اور نہ ہی مرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، کیونکہ اس کے ایندھن پتھر اور انسان ہیں، اور اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے بڑے ڈینجر اور خطرناک لگتے ہیں، بڑے سخت قسم کے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان یہ سوچے کہ کہیں پر جیل میں جانا ہو تو انسان اپنے ملکوں میں خاص طور سے گھوس دے کر، ضمانت پر یا سورس لگا کر انسان وہاں سے باہر آ سکتا ہے، سزائیں اس کی کم ہو سکتی ہیں سفارش کے ذریعے سے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد میرے بھائیوں، یہ داروغے، یہ فرشتے جو متعین ہیں جہنم کے اوپر، وہ آپ کی ایک فریاد نہ سنیں گے، اور آپ ان کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت پر مامور ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اے انسان اس جہنم سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ کافروں کے لیے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے،
اللہ نے اسے برا ٹھکانہ قرار دیا ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی آرام نام کی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے جو وسائل، جو راستے، جو طریقے اور جو اعمال ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، انہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس خطرناک جہنم سے، جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، کافروں، فاسقوں، فاجروں کے لیے بنایا ہے، ہمیں اس سے نجات مل سکے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل عقیدہ توحید ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ، اس کے دل میں اللہ کے تعلق سے توحید الوہیت، عقیدہ توحید اس کے دل میں گہرا اثر ڈال دے اور اسے دل کے گہرائیوں سے انسان تسلیم کر لے، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ عقیدہ انسان کو جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہوگا۔ ایسا عقیدہ نہیں، اللہ رب العالمین پر آپ نے عقیدہ اور ایمان رکھا کہ اللہ ہی عبادت کا لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقیقی معنوں میں مستحق نہیں ہے۔ ہم اگر عبادت کریں گے اللہ کی کریں گے، دعا کریں گے اللہ سے کریں گے، امیدیں لگائیں گے اللہ سے لگائیں گے، حاجت مانگے طلب کریں گے اللہ سے مانگیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نظر و نیاز، قسمیں، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ نہیں کہ مصیبت میں پھنسے تو یا فلان مجھے بچا لیجئے، اے فلاں مجھے نجات دے دیجئے، میری کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، میرے لیے سہارا بن جائیے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم میں جگہ دے گا، اور اس کے سارے اعمال جو دنیا میں انسان نے کیے ہیں سب برباد ہو جائیں گے، ہباء منصورہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی وزن نہیں دے گا۔ تو یہ سب سے پہلا عمل ہے میرے بھائیوں کہ انسان عقیدہ توحید کا مالک ہو، موحد بندہ بنے، توحید پرست انسان بنے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دینے کا پروانہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، سچے دل سے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے، اپنا معبود مانے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے، اللہ ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ دوسری حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ شیخین کے شرط پر صحیح ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی موافقت فرمائی ہے، یعنی یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی لأعلم کلمہ لا یقولها عبد حق من قلبه فیموت علی ذلک الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر بندہ اسے اپنے دل کی گہرائی سے سچ مانتے ہوئے اقرار کر لے تو اور اسی پر اس کی موت ہو، یعنی اسی توحید کی اقرار پر اس کی موت ہو، کلمے کا اقرار کیا، پڑھا، سچ مانا، اور اپنی پوری زندگی اسی پر قائم و دائم رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پروانہ کیا دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ اور شہادت کیا دے رہے ہیں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ تیسری دلیل میرے بھائیوں، اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ توحید کلمہ شہادت کے اقرار کرنے والے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ بہت سارے بھائی آج دنیا میں دن میں ہزاروں سینکڑوں بار پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، توحید کو مانتے ہیں لیکن شرک سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام دلائل سے معلوم یہ ہوا کہ توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور اس کے برعکس، توحید کے برعکس شرک ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی انسان
خالص توحید والا نہیں ہے اور شرک کر رہا ہے تو یاد رکھیں اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ توحید اور شرک یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کے اندر دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ توحید اور شرک، اگر کوئی آدمی موحد ہے، توحید پرست ہے، تو وہ شرک سے دور رہنے والا انسان ہوگا، اور اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو اس کے توحید کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، اور انجام کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے۔ توحید کو اپنانے والا جنت کا ہمیشہ کے لیے وارث بنے گا، اور شرک کے دلدل میں پھنسنے والا انسان وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، اور اس کے سارے اعمال اس دنیا کے اندر ہی برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان توحید والا مسلمان ہے، توحید کو اقرار کر رہا ہے، تو یہ سب سے عظیم عمل ہے میرے بھائیوں دنیا کے اندر، اور یہی حق اللہ کا تمام انسانوں پر ہے۔ جیسا کہ حدیث معروف ہے کہ اللہ کا حق تمام انسانوں پر یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا، یہ ہمارا حق اللہ پر بنے گا۔ دوسرا عمل میرے بھائیوں اخلاص، جہنم سے نجات دینے والا دوسرا عمل اخلاص ہے، کہ ہم اپنے تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہوں۔ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض اور کوئی دنیاوی مقصد ہمارے سامنے نہ ہو۔ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت پانے کے لیے، اللہ کی جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یہ عمل ہم کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی انسان کو دکھلاوے کے لیے نہیں، ہم اللہ کے لیے خالصتاً کر رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر مخلص ہے، اخلاص والا ہے، ریاکار نہیں ہے، تو یہ بھی عمل اسے جہنم سے نجات دینے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ یہ حدیث بخاری کی ہے کہ کوئی بھی بندہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے توحید کو اپنایا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کلمہ اس لیے پڑھ لیا تھا کہ ہمیں مکاتب سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گی اور اس کے ذریعے سے میں کوئی دنیاوی معاملہ اپنا حل کر لوں گا، یا میں یہاں پر کوئی وظیفہ اور کوئی نوکری ہمیں مل جائے گی، یا اسی طریقے سے کوئی بھی دنیاوی مقصد ہو، اگر اس مقصد کے لیے اس نے یہ عظیم عمل انجام دیا، یا کوئی بھی عمل، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جہاد ہو، کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اگر انسان دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، شہرت پانے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے، اور اپنے معاشرے کے اندر اپنا سکہ اور بہادری جمانے کے لیے کر رہا ہے، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ عمل انسان کو جہنم میں لے جائے گا، جنت سے اس کو دور کرنے والا عمل ثابت ہوگا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ عبادات کے اندر ہمیں اخلاص لانی چاہیے۔ اخلاص اگر ہماری عبادات میں نہیں ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں وہ سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور وہ مشہور حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا اور ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ریاکار لوگ ہوں گے، شہید، عالم اور مالدار لوگ۔ ان تینوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا، اور جب یہ اعتراف کر لیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں کا تم نے کہاں استعمال کیا؟ شہید کیا کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، تیرے اسلام کو بلند کرنے کے لیے میں نے دشمنوں کے میدان میں دشمنوں کو پچھاڑا اور میں نے دشمنوں کا بہت سارا خاتمہ کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے اسلام کی سربلندی کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، تجھے لوگ طاقتور کہیں، تجھے لوگ جرأت مند، شجاعت مند کہیں، اور یہ لیبل،
یہ ٹائٹل تجھے دنیا کے اندر مل گیا کہ یہ فلاں بڑا بہادر ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا آدمی عالم ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے علم دیا گیا، تجھے قرآن کا علم تھا، تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ نعمت کا پہلے اعتراف کروائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عالم دین بناتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہنر دیتا ہے دین سے کی خدمت کرنے کے لیے، اگر وہ دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے یا اللہ کے مرضی کے علاوہ کہیں اور شہرت پانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ اس کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ تو اس عالم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا، اور جب نعمتوں کا یہ اعتراف اور اقرار کر لے گا اللہ پوچھے گا کہ اس نعمت کا تو نے کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو تعلیم دیا اور بہت سارے میرے ہاتھوں پر پڑھ کر نکلے اور دین کا کام کر رہے تھے، میں قرآن پڑھتا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہ کیا تھا، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ علامہ کہیں، تجھے لوگ عالم کہیں، تجھے لوگ قاری کہیں، اور یہ ٹائٹل تجھے دنیا میں مل گیا۔ اور آج ایسے بہت سارے علماء ہیں کہ انہیں اگر القاب سے نہ نوازا جائے تو ان کے پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں، شکن آ جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا احترام نہیں کیا، میری عزت نہیں کیا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ میری شہرت ہو، میرا نام ہو اور لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایسے ریاکار عالم کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر منہ کے بل ڈال دیا جائے۔ تیسرا آدمی میرے بھائیوں مالدار، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلوائے گا اور کہے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کہاں استعمال کیا؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں اور اپنی مرضی سے استعمال کروں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کا یہ فضل ہے، اگر کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اس فضل کا، اس نعمت کا اسے شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کے حقوق اور اللہ کے راستے میں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے اللہ کوئی ایسا راستہ نہ تھا جہاں پر خرچ کرنا تجھے پسند ہو، محبوب ہو، میں نے وہاں پر خرچ نہ کیا ہو، میں نے ہر راستے میں خرچ کیا جہاں جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ کہے گا نہ، تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ میں راضی اور خوش ہوں گا، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سیٹھ صاحب کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے سلامی ماریں، اس لیے تو نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ اس کے حق میں بھی جہنم کا فیصلہ کرے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی عبادتوں میں اخلاص نہیں لا رہا ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نمود، شہرت، ٹائٹل، لیبل لینا مقصود ہو تو یاد رکھیں میرے بھائیوں انجام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم ملے گی، جنت ہم سے دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں تیسرا عمل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ یہ بھی ایک عظیم عمل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی جنہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے کہا جاتا ہے، ان کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ بیان کی ہے، وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی چیز ہی کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے مولا، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو پرے کر دے، دور کر دے، ہٹا دے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کی بتائی ہے کہ وہ چمٹنے والا عذاب ہوگا، انسان سے اگر لگے گی وہ جہنم تو چمٹ کر رہ جائے گی، جدا نہ ہوگی۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے، استقرار کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان ہونی چاہیے، مومن بندوں کی، کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے
جہنم سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ کثرت سے ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے پناہ طلب کرنے کی دعا ایسے ہی سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں۔ قرآن کی صورت کی تعلیم جس طریقے سے صحابہ کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، ویسے ہی جہنم سے کیسے اللہ کی پناہ ملے گی وہ دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہم کو سکھلائی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کو سکھایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخری جملہ جو ہے کیا کس چیز کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے، قنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور جہنم سے پناہ مانگنے کی فضیلت اس قدر آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سأل اللہ الجنہ ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ کہ جو آدمی روزانہ 3 بار جنت کا مطالبہ کرے تو اس کے حق میں جنت بھی دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور جس آدمی نے 3 بار جہنم سے نجات مانگی، جس جہنم سے نجات اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، وہ جہنم اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا دے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان اللہ کی پناہ ہمیشہ مانگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ انسان ہمیشہ اس دعا کو نماز میں پڑھتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی صورتوں جیسے سکھاتے تھے، اور نمازوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اس نماز کو درود شریف کے بعد، تحیات کے بعد، آخری تشہد میں ان 4 چیزوں سے انسان اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نجات دے گا۔ تو دعا ایک عظیم عمل ہے میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ جہنم سے نجات کے لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز سے ڈر رہا ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو ہر مسلمان کہے گا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو جس چیز سے انسان ڈر رہا ہے اس کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی حاجز، کوئی دیوار، کوئی باندھ بنا لے، کوئی حاجز بنا لے جس سے وہ بچ سکے اپنے ڈرنے والی چیز سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تقوی۔ اور اس کی تعریف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہے: اللہ سے ڈرنا، قرآن پر عمل کرنا، اور اللہ کے آخرت کے لیے تیاری کرنا۔ اور تیاری یہ نہیں کہ انسان کہے کہ آخرت میں جانا ہے، اللہ سے جنت مل جائے گی، نہیں، اس کے لیے اعمال کرنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا، اور جنتی اعمال کرنا، جہنمی اعمال سے بچنا، اور یہ جو احکام اور فرائض اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس کو اپنانا، جن چیزوں سے رب نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ معنی ہے تقوی کا۔ تو اللہ رب و آخرت کے لیے تیاری کرنا، اور جو روزی ہمیں اس دنیا کے اندر ملی ہے اس پر قناعت کر لینا، یہ 4 چیزیں تقوی کے اندر داخل ہیں۔
تو تقویٰ میرے بھائیوں اگر کسی انسان کے اندر آ جائے کہ وہ کام کرے جو رب نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن اللہ نے کس لیے اتارا ہے؟ ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے ایک رول اللہ نے اتارا ہے، ایک نظام حیات ہم کو دیا ہے، اس سے ہم دنیا میں بھی عزت پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا ہمیں وارث بنا سکتا ہے۔ تو تقویٰ اختیار کرنا، اور تقویٰ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ انسان جس طریقے سے لوگوں کے سامنے پارسا بن کے زندگی گزارتا ہے، خلوت میں بھی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کے دل کے اندر اللہ کے مراقبے کا احسان ہو کہ دنیا کی ساری نگاہیں سو رہی ہیں لیکن مولا ہمارا جو عرش کے اوپر ہے وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی نگاہوں سے تو کالے سمندر کے اندر کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی بھی نہیں چھپ سکتی ہے، میرا وجود تو بہت بڑا ہے، میں کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو انسان اللہ کے مراقبے کا، اللہ کے دیکھنے کا اور اللہ کے عذاب کا اس کے دل میں احساس ہو، یہ ہے معنی میرے بھائیوں تقویٰ کا۔ انسان تقویٰ والا ہو، اس سے انسان کو جہنم سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کا گزر جہنم سے نہ ہو، جہنم سے گزر ہر انسان کا ہونا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ سارے انسانوں کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ کہتا ہے کہ لیکن یاد رکھیں جہنم سے گزر تو سب کا ہوگا لیکن نجات کس کو ہم دیں گے، بچائیں گے کس کو؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے معاشرے میں ہوں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کمپنی میں ہوں، اللہ رب العالمین کے مراقبے کا احساس ہمیشہ رہتا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کی آنکھوں کو اونگ کیا نیند کیا اونگ تک نہیں آتی ہے، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ انسان اگر دل میں بساتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم سے گزر تو سارے انسانوں کا ہوگا لیکن بچاؤ کس کو ہوگا؟ بچے گا کون؟ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ جو دی ہے وہ متقیوں کے لیے، جنت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ ہم نے کس کے لیے تیار کروایا ہے؟ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تو جہنم سے بچانے کا بہترین عمل اللہ کا تقویٰ اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے دو عمل بتلایا، حسن الخلق، اچھے اخلاق، اور اللہ کا تقویٰ۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والے سب سے زیادہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج، شرمگاہ اور منہ، یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں زیادہ لے جانے والے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ کیونکہ اکثر گناہ انسان سے زبان اور شرمگاہ ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کو اگر وہ تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ نکالے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے، اپنی زبان سے غلط بات نہ نکالے، فحش گوئی نہ کرے، اور اپنے اس منہ سے حلال چیز کھائے، حلال چیز پیے، اور اپنی اس منہ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں شرمگاہ کی حفاظت کرے، اسے جائز اور حلال جگہ پر استعمال کرے۔ اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو حلال جگہ اور جائز چیزوں پر، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلا دو جسے ہم کر کے جنت کے حقدار بن جائیں، جنتی بن جائیں۔
اللہ کے نبی نے سارے اعمال بتلانے کے بعد ایک بتایا کہ کیا میں تمہیں شارٹ کٹ جنتی راستہ نہ بتا دوں؟ صحابی نے پوچھا بتائیے. کہا کہ امسک علیک ھذا، زبان نکال کر پکڑ کر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اسے آپ کنٹرول میں رکھو. تو صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی اللہ ہماری گرفت کرے گا؟ اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یعنی اتنا بھی تم نہیں سمجھتے ہو، اتنے بھولے ہو. لوگ جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل جو گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے اپنے زبان کے کرتوت کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں، زبان پر اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری چیز ہے. اس سے ہمیں جہنم سے بچنے کا بہترین موقع نصیب ہوگا. 5واں عمل میرے بھائیوں، صوم رکھنا. صوم انسان کے لیے میرے بھائیوں ڈھال ہے. جس طریقے سے انسان میدان جہاد میں ڈھال سے، دشمن کے وار سے، اپنے نفس پر زخم آنے سے بچاؤ کرتا ہے، ایسے ہی روزہ اور صوم جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. صوم یہ جہنم کی آگ سے تمہارے لیے ڈھال کا کام کرے گی. جس طریقے سے میدان جہاد میں تم ڈھال سے دشمن کے وار کو روکتے ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ صوم رکھنے سے کوئی ضروری نہیں کہ انسان صرف سال میں رمضان کے مہینے ہی کا روزہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. یوم الاثنین کا روزہ، خمیس کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ. یا اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ سکتا ہے تو یہ بڑا مبارک اور بڑا افضل عمل ہے. اس سے انسان کو جہنم سے بچنے میں مدد ملے گی اور جہنم سے نجات کا پروانہ ملے گا. ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک روزہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیتا ہے. کتنے روزہ؟ ایک صوم رکھنے سے، ایک صوم رکھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت انسان کو دور کر دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ایسا خندق بنا دیتا ہے جس کی مسافت آسمان و زمین کے خلا کے برابر ہے. زمین سے آسمان کروڑوں اور لاکھوں میل دور ہے. اللہ تعالیٰ ایک دن کے روزے کے بدلے میں، ایک دن کے صوم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے. اگر انسان سال میں 50 روزہ، 60 روزہ، 100 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ حساب لگا لیں کتنا دور انسان کو جہنم سے کر دے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ صوم یہ انسان کو جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ اسلام نے روزے کی شکل میں رکھا ہے. اگر انسان کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کے کفارے کے اندر روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے. اگر انسان زہار کر لیتا ہے اس کے اندر بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے. ایسے ہی اگر انسان قسم کھا کر توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ روزہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے. صوم سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے آزاد کر کے، پاک کر کے انسان جہنم سے انسان کو نجات کا پروانہ اللہ رب العالمین دے دے گا اور جنت کا اسے وارث بنا دے گا. چھٹا عمل میرے بھائیوں، یہ بڑا آسان اور بہترین نسخہ ہے لیکن اپنے نفس پر تھوڑا سا دباؤ اور مشقت ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کوئی آدمی 5 ٹائم کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت
یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے کیا فائدہ دے گا؟ 2 چیزوں سے اللہ سے اس کے لیے برات لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے اور دوسرے جہنم سے نجات کا پروانہ اسے مل جاتا ہے۔ وہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہے اور وہ آدمی جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ 40 دن میرے بھائیوں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا کتنا ہے؟ صرف 200 نماز، 200 ٹائم کا نماز اگر آپ اپنے اوپر جبر کر کے، مشقت ڈال کر کے، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، مقصد یہ نہ ہو کہ کمپنی میں ترقی مل جائے گی یا دیکھنے والا ہمیں متقی پرہیزگار کہے گا اور بہت سارے ہمیں فائدے مل جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص آپ کے دل میں ہو، اور 40 دن کی نمازوں کی پابندی اگر آپ کرتے ہیں، آپ کو جہنم سے نجات کا پروانہ اور نفاق سے نجات کا پروانہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبانی عطا فرماتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ ویسے تو ہر نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا یہ انسانوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے بہترین عمل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق بخاری مسلم کی حدیث ہے، لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَّى قَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اس آدمی کو، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ کون؟ من صلی الفجر من صلی قبل طلوع الشمس، جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز کی پابندی کی۔ کون سی نماز ہے سورج نکلنے سے پہلے؟ فجر کی نماز، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ آج کتنے ایسے مسلمان، افسوس میرے بھائیوں، کہ الارم لگاتے ہیں اس وقت جس وقت کمپنی میں ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، ڈیوٹی جانا ہے 8 بجے، الارم لگائیں گے 7:30 بجے، اور نماز کب پڑھیں گے؟ 7 ہی بجے۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز جماعت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم سے نجات دے دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا، آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں ہمارے اوپر کہ ہم آدھا گھنٹہ محنت کریں۔ آج کل جو راتیں ہیں تقریباً 11-12 گھنٹہ کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں کیا لکھے گا؟ اس نے 12 گھنٹہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور آپ نے کتنا کی عبادت کی ہے؟ عشاء میں 10 منٹ اور فجر میں 10 منٹ، 20 منٹ آپ نے محنت کی۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ 12 گھنٹے اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت گزار کے زمرے میں لکھ رہا ہے، نام اعمال میں آپ کو اللہ تعالیٰ 12 گھنٹے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ بشارت اللہ کے نبی کی طرف سے ملی ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ناگہانی مصیبت سے اللہ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات انشاءاللہ دے گا اگر وہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے۔ اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز میرے بھائیوں کیوں اس کی اہمیت ہے؟ کیونکہ ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ عصر کے وقت کا جو فرشتہ دن بھر فجر میں آیا تھا وہ آپ کے اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرشتے آپ کے تعلق سے شہادت دیں گے کہ میں نے نماز کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فجر اور عصر کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عصر کی نماز کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا پورا عمل برباد ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز ضائع کر دیا گویا کہ اس سے اس کا مال اور اہل و عیال سلب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، محروم کر دیا گیا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے میرے بھائیوں عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز اگر انسان چھوڑتا ہے ہر ایک کے لیے خسارہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں خاص طور سے عصر اور فجر کو پابندی سے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے جہنم سے ہمیں نجات ملے گی۔ 8واں عمل میرے بھائیوں ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت۔ یہ عمل انسان اگر پابندی سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جس نے پابندی سے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ 9واں عمل میرے بھائیوں اللہ کا ڈر۔ ایک تو ہے اللہ کا ڈر اور دوسرا ہے اللہ کے ڈر سے رو دینا۔ دونوں عمل میرے بھائیوں انسان کو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو دے یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر دوبارہ واپس ہو جائے۔ اور وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جس کے قدم غبار آلود ہوں اس کے نتنے میں آگ، جہنم کی آگ کا دھواں دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے رو دیتا ہے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، یا اللہ کی جنت کی لالچ اور حرص اور طمع، اس کے اندر جنت کے بیانات سنے، جنت کے مناظر بیان کیے گئے، شوق پیدا ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ آنسو بہنا ہی اللہ کی طمع، جنت کی طمع میں ہو یا اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے نجات دے گا اگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر، مجرد اللہ کا ڈر ہو، انسان کے آنکھوں سے آنسو بہے یا نہ بہے، اگر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے گا۔ وہ واقعہ معروف ہے کہ جس نے 100 آدمی اور 99 آدمی کو قتل کیا اور پھر 100واں اس پادری کو قتل کر کے پورا کیا، اپنا 100 آدمی کو قتل کر کے پھر عالم کے پاس گیا اور اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کیا، اللہ سے ڈرا وہ، کیونکہ اس کے دل میں خوف تھا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے وہ نجات کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور نجات کا راستہ ملا، اللہ سے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نجات دے دیا، رحمت کے فرشتے اسے لے کر گئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ سے ڈرنا بھی جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ قیامت کے دن نہ چھوئے گی، ایک وہ آگ جو اللہ کے ڈر سے رو دے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے لیے پہرے داری کرے اللہ کے راستے میں، اور ایک وہ رات جو حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کو چھپا لے، یعنی وہ نگاہ جو جھکی رہے حرام چیزوں کے دیکھنے سے۔ ان 3 آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے گا اور وہ آگ اسے جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی ہے۔ اور وہ حدیث بھی مشہور ہے میرے بھائیوں کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، انہی میں سے ایک آدمی جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دیا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں اپنے قدم کو غبار آلود کرنا، چاہے جہاد کے لیے ہو یا اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے ہو، کوئی بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے قدم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ 11واں عمل میرے بھائیوں بیٹیوں کی پرورش اور ان کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کی حالت یہ ہے کہ بیٹی اگر ایک ہو گئی دوسری کی بیٹی کی نمبر آتا ہے تو انسان عار محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اسے پیٹ ہی میں مار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں رازق آپ نہیں ہیں، روزی دینے والے نہیں ہیں، اللہ جس کو پیدا کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے روزی دینے کا، اس کو دنیا میں زندہ رکھنے کا اللہ کا حق ہے۔ انسان عار کے لیے یا اس کی شادی ہم کر نہیں پائیں گے اور روزی اس کو ہم نہیں دے پائیں گے، کھلا پلا نہیں پائیں گے اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں کہ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دے کر آزمائش میں ڈالا اور اس آزمائش میں وہ کھرا اترتا ہے، صبر کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، ان کی اچھے گھر میں رشتہ کر دیتا ہے، انہیں اسلامی خاتون بناتا ہے اور انہیں اچھی تربیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمیوں کے لیے ان لڑکیوں کو جہنم سے آڑ بنا دے گا، یہ آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بچیوں کو آڑ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے جہنم سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال بنیں گی اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گی۔ اور اسی طریقے سے بیٹیوں پر احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی میرے بھائیوں انسان کو جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ وہ بخاری کی غالباً مشہور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس 2 بچیاں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو 3 کھجور دیا، اس عورت نے ایک دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا اور 1 کھجور اپنے لیے کھانے کے لیے جب اٹھایا تو بچیوں نے اس کھجور کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اس نے دونوں کھجور کو آدھا بانٹ کر آدھا اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عمل بڑا پسند آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم ایک خاتون نے ایسا عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس عمل کے بدلے میں جنت میں جگہ دے دے گا، یا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو بچیوں کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت کیا ہے؟ بیٹوں کو ایک الگ نگاہ سے، بیٹیوں کو الگ نگاہ سے، بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں بھی آپ کی اولاد ہیں اور آپ ان کے ساتھ عدل کریں، انصاف کریں، جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں وہی چیز بچیوں کو دیجیے۔ میراث کا مسئلہ الگ ہے کہ میراث میں بچوں کے آدھا ملتا ہے، اگر 2 سے زیادہ بچیاں ہیں تو ان کو، یا 2 سے زیادہ بھائی ہیں تو ان کو زیادہ ملتا ہے، جو میراث کا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، تو یہ مبارک عمل اسے جہنم سے نجات دینے والا ثابت ہوگا اور اسے نجات جہنم سے انشاءاللہ ملے گی۔ 12واں عمل میرے بھائیوں، مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی بھائی کی عیب جوئی کی جا رہی ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اگر آپ دفاع کریں کہ نہیں بھائی، اس بھائی کی آپ برائی نہ بیان کریں، آپ اس کا دفاع کریں، اس مجلس سے اٹھ جائیں اور اس کا بھرپور تعاون کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ مجلس کے لیے بہت نحوست کا باعث بننے والا عمل ہے، آپ اس کو فوراً روک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی عزت کا اس کے غیر موجودگی میں دفاع کرتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور آج ہماری مجلسیں سجتی ہیں اسی لیے کہ لوگوں کی برائی بیان کی جائے، غیبت کیا جائے، لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے، لوگوں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا جائے، اور جب تک ہماری مجلسوں میں کسی کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دی جائیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے یا مجلس ہماری ادھوری رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر غیبت کر رہے ہیں، آپ برائی بیان کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ ایک بہت برے کام کا انجام دے رہے ہیں، برا عمل کر رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے جو بھائی مجلسوں میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا دفاع کرے۔ اس لیے ہمیں اپنی مجلسوں میں غیبت والی مجلس نہیں بنانی چاہیے۔ ہماری مجلسیں دینی مجلس ہوں، فائدے والی چیز ہوں، یہ نصیحت والی مجلس ہوں، اسی طریقے سے وہ اللہ کی مجلس ہوں جہاں پر اٹھیں تو یہ کہا جائے قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی مغفرت کا پروانہ لے کر۔ ایسی مجلسیں ہمیں سجانی چاہیے، نہ کہ غیبت والی مجلسیں۔ اور اگر غیبت ہو رہی ہے کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو فوراً ہمیں دفاع کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا پیکر بننا، اچھے اخلاق والا انسان بننا، یہ بھی انسان کو جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان حینا
لینا سہلا قریبا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو آدمی نرم مزاج ہو، نرم دل ہو، اچھے اخلاق والا ہو، حسن مزاج والا ہو، اور لوگوں سے مل جل کر قریب رہنے والا ہو، عزلت پسند نہ ہو، اپنی دنیا الگ بسانے والا نہ ہو، لوگوں سے ملنے پر ان کی تکلیفوں کو برداشت اور اس پر صبر کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اگر انسان اچھے اخلاق والا ہو، کسی سے ملیں مسکرا کر ملیں، سلام کریں، اس کے غم میں، اس کے ٹینشن میں شریک ہوں، اس کے غم کو ہلکا کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، اس کا تعاون کریں، آپ ہر طرح سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور نبی کا اخلاق یہ بتلایا گیا ہے کہ پورا قرآن نبی کا اخلاق تھا، اور نبی کا اخلاق پورا قرآن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخلاق کے اونچے مقام پر فائز تھے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کے اسوہ کو اپنانے کی تعلیم دیا ہے، نبی کو اپنا آئیڈیل بنانے کا حکم دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں بھی ویسے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے بچا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال کو وزن کرے گا تو سب سے بھاری وزن والا عمل حسن اخلاق ہوگا۔ ترازو میں جب تولا جائے گا تو انسان کا اخلاق سب سے بھاری ہوگا سارے اعمال پر۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے اخلاق والا انسان روزے دار اور تہجد پڑھنے والے کے برابر ثواب اللہ رب العالمین سے حاصل کر لیتا ہے۔ کتنا مبارک عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو پورا کروں، لوگوں کے لیے سامنے اچھے اچھے اخلاق بیان کروں، اسی لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا اچھا ویوہار ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کمپنی میں اس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، اور اس کے رب کے ساتھ اس کا سب سے اچھا اخلاق ہو۔ تو یہ اخلاق والا اگر مسلمان ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ اور ایک عمل یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ انسان مسلمان کو آزاد کرے۔ اگر انسان کسی مسلمان کو غلام پایا اور اس کو آزاد کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ہر جسم کے حصے کے بدلے میں آپ کے اس حصے کو آزاد اللہ رب العالمین جہنم سے کر دے گا، نجات دے دے گا، آپ کو آزاد کر دے گا۔ یا اگر آپ نے 2 عورتوں کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ ان 2 عورتوں کے عضو کے بدلے میں آپ کے ہر عضو کو آزاد کرے گا۔ یا کسی عورت نے اگر کسی عورت کو آزاد کیا یا کسی غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس عورت کے عضو کو بھی جہنم سے آزاد کرے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک عمل ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے۔ صدقہ اور خیرات بھی جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان 1000 2000 ہی کرے۔ اگر انسان اللہ کے لیے اور دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ 1 ریال خرچ کرتا ہے، اللہ کو اگر پسند آ جائے تو وہ کروڑوں اور ملین سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا کر دیتا ہے۔ اخلاص ہونی چاہیے۔ 1 ریال 1 کروڑ پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ 1 کروڑ کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے شروع حدیث میں سنا تھا کہ مالدار کے اللہ تعالیٰ سارے راستوں پر خرچ کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ ہوا منصورہ کر دے گا، کیونکہ اس نے ریاکاری کے لیے کیا تھا۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو کیونکہ تم اکثر جہنم میں جانے والی ہو۔ تو عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں اور اپنی چوڑیاں، اپنی کنگنیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے لگیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی انسان کو جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ آپ دوست بنائیں نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، نماز پڑھنے والے لوگوں کو، حلال کمائی کرنے والوں کو، اور غیبت اور چغلی سے بچنے والے لوگوں کو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو جنتی اپنے دوستوں کو یاد کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میرا فلاں دوست تھا، میرا فلاں ساتھی تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جاؤ جہنم سے انہیں نکال لاؤ۔ تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت کا، اچھے لوگوں کی دوستی کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان جس سے دوستی کرنے جا رہا ہے، جسے اپنا دوست بنانے جا رہا ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ انسان دوست سے متاثر ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ جس انسان کو دوست بنا رہا ہے اگر اچھا ہے تو وہ اچھائی کے راستے پہ لے جائے گا، برائیوں سے اسے دور رکھے گا، گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اسے نصیحت کرتے رہے گا، دینی مجلسوں اور اچھی مجلسوں میں لائے گا۔ اور برے لوگ ہیں تو کیا کہیں گے؟ شیطانی راستے میں لے جائیں گے۔ دینی مجلس ہو رہی ہے، کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کھانے کے لیے جا رہے ہو، فلاں کے لیے جا رہے ہو، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اگر تم کو واضح سننا ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کلک کرو فوراً آ جائے گا۔ یہ سب شیطانی بہانے ہیں، یہ صحبت اشرار کا اثر ہے انسان کے اوپر، گندے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم سے نجات دینے والا عمل یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور نیکی کا راستہ اپنائے۔ اور آخری عمل میرے بھائیوں، صبح و شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ذکر جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کے وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اگر بندہ اس ذکر کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار بہت سارے ہیں، انہی میں سے ایک ذکر کی خصوصی تاکیدی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اگر انسان اس دعا کو، اس ذکر کو صبح و شام 4 بار پڑھتا ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک۔ جس نے اس دعا کو ایک بار پڑھا اللہ اس کے جسم کے 1/4 کو آزاد کر دیتا ہے، اور اگر اس نے 4 بار پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کیا اس دعا کو پڑھنا کوئی مشکل ہے میرے بھائیوں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دعا کو انسان بڑے ہی آسانی کے ساتھ 4 بار، مشکل سے 1-1.5 منٹ لگے گا، اس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو دعا صبح کی دعا ہے اللہم انی اصبحت، اصبحتوں کے جگہ پر شام میں انسان امسیتو کا لفظ استعمال کر لے، اللہم انی امسیتو اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک۔ کہ اے اللہ میں نے صبح کیا، اے اللہ میں نے شام کی، میں اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، تیرے تمام فرشتوں کو اور تیرے تمام مخلوقات کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، برحق عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تیرا کوئی پارٹنر، کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور عبادت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا اور اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ انسان اس بات کی شہادت اور گواہی اگر صبح و شام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا، کیونکہ وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور شرک سے براءت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند اعمال تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ذکر کیا آپ دیگر مجالسوں میں سنتے ہوں گے یا سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمنا اور آرزو اور امید کے ساتھ ساتھ ان تمام اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جہنم کی آگ ہماری جسمیں برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اے اللہ تو ہمیں جانتا ہے، کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، اے اللہ تیری پناہ کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ
کہ اللہ جہنم کی عذاب چمٹنے والی ہے، جہنم کی عذاب بڑی خطرناک ہے، جہنم میں انسان پریشان ہو جائے گا، موت کی تمنا کرے گا، موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ رب العالمین اس جہنم سے، جس جہنم سے تیرے نبی نے پناہ مانگا ہے اور سارے انبیاء نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں نجات دے کر جنت کا وارث بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے کوئی چیز بعید نہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ہم تمام انسانوں کو اے اللہ جو موحد ہیں، مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو جہنمی اعمال سے بچا کر جنتی اعمال کرنے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ رب العالمین اپنے توحید کی ہدایت دے، شرک سے بچنے والا مسلمان انہیں بتا دے۔ اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ان تمام اعمال کو کرتا ہوا زندہ رکھ، اور ہمیں ہمیشہ دعا کی توفیق دیتے رہے، اور ان اعمال کی بھی توفیق دے جس سے ہم جہنم سے نجات کا پروانہ تیری بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہوں۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔